بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں جتنے میرے بابا جی بیٹھے ہوئے ہیں سارے, میں ان کی صحت یابی کے لیے فضائل کا ایک عظیم جملہ کہوں گا, اور آپ اتنا ہی بڑا نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ, تاکہ اس نعرے کے صدقے میں سفید داڑھی والے بزرگوں کا سایہ اللہ ان کے گھر پہ قائم و دائم رکھے. بچہ ہے وہ پانی لے کے آیا, آپ نے ممبر کی طرف دیکھنا ہے تاکہ لفظ ضائع نہ ہو. عباس جی اسی چوکھٹ پر یہ میں ہدیہ کر رہا ہوں ملک عباس صاحب آپ کو, اللہ اس جملے کے صدقے میں آپ کو, پردے میں بیٹھی میری وہ بہنیں جو اسی انتظار میں ہیں, یا اور میرا کوئی بھائی جن کی شادی کو عرصہ ہو چکا ہے اور ابھی تک اولاد نہیں ملی, پروردگار مولا علی اصغر کے نالین پاک کے صدقے میں آئندہ سال ماتمی بیٹا عطا فرمائے. جو چاہتا ہے یہ دعا قبول ہو, وہ اس پاکیزہ فکرے پہ میرا ساتھ دے. یہی معرفت کا پہاڑ سلمان کہیں بیٹھا تھا کہ قریب سے کوئی گزرا, ابھی ہماری مجبوری ہے نا کسی کوئی پہ ہمیں پڑھنا پڑتا ہے, کوئی گزرا کہا سلمان میں نے سنا ہے تو قرآن جاننے کا دعویٰ کرتا ہے. فرمایا ہاں, جس کا استاد علی ہو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں قرآن جانتا ہوں, کیونکہ قرآن کلام اللہ ہے, علی لسان اللہ ہے. بھائی جان آپ نہیں بولے, مالک آپ کو سامنے دیکھے. کہا پوچھ, کہا میں نے یہ پوچھا, بھائی میری ذاکری کا بڑا فکر ہے. کہا پوچھ. کہا سلمان یہ جو اللہ کہتا ہے کہ اندہا سدرۃ المنتہا, کہ اس کے پاس سدرۃ المنتہا ہے, وہ سنیا کوئی بیریدہ درخت ہے کوئی اس طرح کا, وہ یہ کیا ہے؟ وہ بھی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, یہ بھی ہے. لیکن وہ سلمان جانتے تھے کہ یہ کیا پوچھ رہا ہے. سلمان مسکرا کہتے ہیں بڑا عجیب بندہ ہے, کہاں کھڑا ہو کے کیا پوچھتا ہے. کہا کیا مطلب؟ فرمایا یاد رکھ وحدہ لا شریک کی قسم چوکھٹ زہرا ہی سدرۃ المنتہا. بھائی باجرہ گڑی نہ ہوتا میں فکرہ نہ کہتا. یہ ملک صاحب مہربانی, یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ علماء رہتے ہیں, علماء آتے ہیں, علماء پڑھتے ہیں. میری طرح کے ذاکرین کو آپ تھوڑا سنتے ہیں, آپ سنتے ہیں علماء کرام کو. جو بندہ علماء کرام کو سنے وہ ایسا فکرہ ہضم کر جائے, ہو نہیں سکتا. کہ کیا کہا؟ کہ تو نے پوچھا ملک صاحب سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں چوکھٹ زہرا ہی سدرۃ المنتہا ہے. اللہ کی قسم میں 3 دن سے سویا نہیں ہوں, 2 دن سفر کے تھے, پیکنگ اور سفر کے, اور ایک آج. میں اپنے طرف سے تھکا ہوں لیکن میں پورے زور سے عباس بھائی کی وجہ سے فکر کرنے لگا ہوں تاکہ آخری بھائی تک آواز جائے اور مجھے وہ بندہ دکھائیے جس کی نبض 40 دن کھا گیا. کہ کیا مطلب؟ کہ چوکھٹ زہرا سدرہ ہے. کہتا جا میں نہیں مانتا. سلمان کہتا کیوں؟ کہ سدرہ تو وہ ہے جہاں پہ جبریل نے کہا تھا لو تنو تو انمرتا نحترک تو, اللہ کے رسول یہ میری حد ہے, اگر میں حد کراس کر کے آگے بڑھا تو میں جل جاؤں گا. سدرہ وہ ہے جہاں جبریل روک کے چلتا ہے, تو کہتا ہے سدرہ یہ ہے. سلمان نے کمر کو سیدھا کیا, نور بڑی داڑھی کو یوں کیا, آنکھیں کھول کے اس کی آنکھوں میں لگا یاد رکھ وہ تیری معرفت ہے, یہ میری معرفت ہے. کیا مطلب؟ یاد رکھ دنیا سدرہ اسے سمجھتی ہے جہاں جبریل رکتا ہے, میں سدرہ اسے کہتا ہوں جہاں محمد رکتا ہے. مہربانی جناب. اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے, خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تھوڑا شور دیتے تو میں تھوڑا آہستہ ہو جاؤں, یا ٹھیک ہے؟ انکل جی مولا آپ کو صدقے جاؤں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. چھوٹے پتر بیٹا دیکھیے چوکھٹ زہرا دہلیز سیدہ کس عظمت کی ماں. اچھا میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے اپنا خادم سمجھ کے, طالب علم سمجھ کے مجھے جواب دیجیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں کلا بازیاں کھاتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے, منجنیک سے پھینکا گیا تھا, تو کہتے ہیں کہ روایت ہے کہ فرشتہ آیا, اس نے کہا کہ کوئی ضرورت ہے؟ تو کہا ضرورت تو ہے لیکن تیری نہیں ہے, میں جس کی راہ میں جا رہا ہوں وہ مجھے بچائے. تو آپ بتائیں گے کہ یہ کون تھا, فرشتہ کون تھا؟ کوئی اندازہ لگائیں گے آپ؟ پتہ تو انوسارن میں چک دیو پہ. ہاں بالکل صحیح کہا, جبریل علیہ السلام سارے جانتے ہیں. اچھا اللہ نے کہا کہ یعقوب کے بیٹے یوسف کو کنویں میں پھینک رہے ہیں, چوتھے اینٹ تک نہ جائے, بچا لے. کس کو کہا؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. پتہ ہے سر آپ کو یہ جتنے بھی نبیوں پہ مشکل وقت آئے جبریل آتے تھے.
علی نہیں، جبریل آتے تھے، نام علی کا چلتا تھا۔ ہو سکتا ہے کل کو آپ کہیں کہ کتنے لے ہے، پھر باہر پھاڑ لیا جی تو میں وہاں گا۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہے نا، یہ جبریل کرتے ہیں۔ وہ ہاں، وہ جب کوئی نبی ایسا آ جائے نا جو نبیوں کا نبی ہو، وہاں پھر فزیکلی علی آپ آتے ہیں، ورنہ میرے مولا کا نام ہی چلتا ہے، نام ہی کافی ہے۔ یہ تو سنا نا آپ نے، نام ہی کافی ہے، سنا ہے کہ نہیں؟ یہ کہاں سنا آپ نے، کہاں پڑھا ہے؟ نام ہی کافی ہے کہاں پڑھا ہے؟ او یار وہ فریج اور وہ نہیں فریزر کی کیا ویوز اے سی فریج ویوز، نام ہی کافی ہے۔ میں نے بڑی جستجو کی ہے اس کے بارے میں کہا لب کیوں نہ لیا کتوں ہے، 2-3 جگہ پہ گیا، انہوں نے کہا بھائی جان چھاڑ ساڑی، وہ مالک تھا اس نے بنا دیا، تینوں کی تکلیف ہے باجرہ گڑی والوں۔ میں نے پھر اپنی تکلیف کا اظہار کیا ہے، تکلیف کر کے آپ کی سونی آواز میں تک آئے، میں نے کہا وجہ کہتے یار ہویا کہ یہ نام ہی کافی ہے، بس ایک ماٹو ہے ہمارا، چھاڑے جان گل کی ہے۔ میں نے کہا بات یہ ہے، امام سجاد وضو کر رہے تھے، ایک بندہ آگے بڑھ کے سید کا ہاتھ چوم کے پوچھتا ہے مولا، ہیں فرزند زہرا پاک فاطمہ کے بیٹے، کیا مجھے بھی جنت ملے گی؟ امام فرمایا چلیا، چوم کے پوچھنا پیا، جنت کے لیے تو ہمارا نام ہی کافی ہے۔ بادشاہ آپ کو سلامت رکھے، جن کا عقیدہ میرے ساتھ مل کے آجی دروازے تک ہزالی کھڑے جی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ ذرا مجھے کھل کے بتائیے، ماشاءاللہ کتنا اچھا بولے آپ، کھل کے بتائیے۔ میری عادت ہے میں تھوڑے ٹائم میں ذرا تیز سے باتیں شارٹ باتیں کرتا ہوں تاکہ ایک ہی مجلس میں 30-40 روایات یا تاریخ کے حقائق فوراً آپ کے اندر پیش کیے جائیں۔ اگر میں ایک کو کھولوں گا، ایک کو بھی کھولوں گا، اسی بات کو کھولوں نا کہ لو دنو تو اگر میں ایک پورا آگے بڑھا جل جاؤں گا، پھر وہاں پہ کیا ہوا تھا، پھر کیسے ہوا تھا، گھنٹہ تو اسی پہ چلا جائے گا۔ تو میری عادت ہے میں وقت کے مطابق 2025 ٹچ دیتے ہوئے نکل جاتا ہوں تاکہ جب ریکارڈنگ ہو جائے بعد میں یہ بچے بڑے ہوں گے، ان کو فائدہ ہوگا، ایک منٹ میں ان کو بڑا کچھ ملے گا، اس لیے توجہ رکھیے گا۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، جب بھی انبیاء پہ مشکل وقت آیا تو مدد انبیاء کے لیے میرے مولا علی کا شاگرد یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام یہ نبیوں کا ناصر ہے، معمولی ذات نہیں۔ جبر کا مطلب ہے قوت، ایل کا مطلب اللہ یعنی پاور آف گاڈ، جبریل کا لفظی معنی ہے اللہ کی قوت۔ یہ جبریل علیہ السلام جو ہے نا، یہ نبیوں کی مدد کے لیے آتے تھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم، ایک چوکھٹ اتنی افضل ہے، وہاں کسی نے پوچھا کون، یہی کہتا بی بی درزی ہوں۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، ہائے ہائے اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 7 دسمبر انشاءاللہ ایک میں نے بھائی اعلان کے لیے کہہ رہا تھا 7 دسمبر دلچی کے، میرے خیال ہے تائیں نہیں داد دے رہا، پائی پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے 7 دسمبر کو پڑھیں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ملک صاحب یہ آپ کی محبت ہے، میں جب بات کرتا ہوں آپ پہلے سے پہنچے ہوتے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ کون؟ ہائے صدقے جاواں کا بی بی درزی ہوں۔ یہ کون پوچھ رہی تھی؟ جناب فضا، جناب فضا کہتی کون کا بی بی درزی ہوں۔ وہ اکثر میں نے کبھی یہ جملہ پڑھا ہے نا ملک صاحب، کبھی پڑھوں تو میں وہ کاغذ سے مثال دیتا ہوں، اب یہ اسے کاغذ سمجھ لیجئے، میں پوچھ رہی ہوں کون؟ ایام فاطمیہ، عشرہ فاطمیہ، باجرہ گڑی ملک صاحبان عشرہ فاطمیہ کے بانی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو دیکھا دیکھی اور بھی لوگ یہ شروع کروائیں گے انشاءاللہ۔ اور میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، میں قتل ہونے کو تیار ہوں اگر میں ثابت نہ کر سکوں کہ امام حسین کے عشرے سے 70 گنا افضل ہے عشرہ فاطمیہ، یہ میں ثابت نہ کر سکوں، میری زبان کاٹ دیجئے، اللہ سب کو توفیق دے۔ آپ نے کاغذ دیکھنا ہے، اگر میرے کاغذ پھاڑنے تک کچھ بھی باقی بچے میں آپ کا خادم ہی نہیں۔ فضا پوچھتے کون کا درزی، میں پیانیہ کون کا بی بی، لاکھ بار پوچھیں درزی ہوں، درزی ہوں، درزی ہوں۔ تو کہہ دے جبریل ہوں، وہی امین اللہ ہوں، اللہ کی قوت ہوں، اتنے سارے لقب، درزی درزی وجہ کیا ہے؟ ایام فاطمیہ وجہ کیا ہے؟ اور میں کائنات کو بتا رہا ہوں، مجھے بطول نے درزی کہا ہے، اور جو بطول کی بات رد کرے وہ کل بھی لعنت اللہ تھا۔ جسے اللہ نے ہاتھ دیا ہے وہ اپنا ہاتھ تو دکھائے، 5 اونیاں 5 دن بعد کا صدقہ ہے، اندر والے باہر والے گلی والے علی والے حیدری۔ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ ملک مسلم جی آپ فرما رہے تھے ہر بندہ اچھا پڑھتا ہے، میں محراب میں کھڑا ہوں،
میں اس جگہ کی قسم کھا کہتا ہوں یہ وجہ ہے بانیان کے خلوص کی، مومنین کی نیت کی، کہ جو پڑھے مجلس اچھی ہو یہ ہماری وجہ نہیں ہے، اللہ کی قسم ہماری وجہ نہیں ہے، یہ آپ کی نیت ہے، آپ کا چل کے آنا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ اس لیے کبھی بھی یہ نہ کہیں کہ زیگا مجھ تو بھائی چنگا پڑھ رہے ہیں، اللہ کی قسم آپ پڑھوا رہے ہیں، ہم زیرو ہیں، خدا کی قسم زیرو ہیں، آپ کی دعا کے بغیر ہم زیرو ہیں۔ لو جی سر اٹھائیے۔ کون؟ چھوٹے پتر بیٹا میرے طرف کہا بی بی درزی ہوں۔ درزی بھائی کیا لایا ہے؟ کہا بی بی 2 سوٹ ہیں، کلر کون سا ہے؟ کہا بی بی ایک سبز ہے ایک سرخ ہے، سبز حسن بادشاہ کا ہے، سرخ حسین بادشاہ کا ہے۔ یا اللہ کرم کر، سارے بول پڑے۔ اگر آپ نے اس انداز سے فکرہ پہلے سنا ہو، آپ کو ایام فاطمیہ کا واسطہ نہ بولیے، غلط ہو جو چور کی سزا میری، صحیح ہو پھر آپ کی پاکیزہ وال ممبر تک آئے، میں نے آپ کو سانس دلا لیا، با جماعت دعا چاہتا ہوں۔ اچھا سرخ حسین بادشاہ کا، سبز حسن بادشاہ کا، اچھا یہ تو کلر ہو گیا۔ درزی بھائی برانڈ کون سا ہے؟ کوالٹی تو پیش کر، کون سا برانڈ ہے؟ ملک صاحب پنجابی چاہ کہتے ہیں کپڑے پائے، اردو جو لباس پہنا، میرا دل قدر لا کے آکھا تاکہ بچے یہ نہ کہیں سانو سمجھ نہیں آئی۔ جبریل کو کہا درزی بھائی یہ حسنین شریفین کے کپڑوں کا برانڈ کیا ہے؟ ملک عباس جی 10 دن ہو گئے آپ کے ایکشن شروع ہو تو اگر اس طرح فکرہ پیش کیا گیا ہو آپ کو غازی شہنشاہ کے پاکیزہ ہاتھوں کا واسطہ، جن ہاتھوں کے صدقے اسلام بچا ہے، مجھے بتائیے ورنہ میں آج کے بعد ممبر میں چھوڑ دوں گا۔ کہا اس کا برانڈ بیان کر۔ جناب جبریل کو جلال آیا، کہا بہن فضہ لے جائیے کپڑے اور جا کے شہیدوں کو دیجیے، اس کے برانڈ کے متعلق اتنا کافی ہے، پہننا تو دور کی بات آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی نبی نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ چاچا جی خدا آپ کو سلامت رکھے، بسم اللہ کریں۔ بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامنے مجھے یہ بتائیے، میرے محترم سامنے یہ بتائیے تھکے تو نہیں ابھی؟ کیونکہ مجھے بتائے ہوئے ٹائم سے تھوڑا ممبر لیٹ ملا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یادگار سے نوکری ہو جائے، کیا پتا ہوتا ہے پھر اگلی سانس آئے نہ آئے، تو تھوڑا سا اور پڑھ لیں انشاءاللہ۔ اچھا اتنے کمال کے سوٹ ہیں کہ کسی نے دیکھا تک نہیں، اتنے کمال۔ اچھا تو کہاں سے آیا بھائی؟ آیا کتوں ہے؟ جبریل کہتے ہیں بہن جی میں کسی بھی چوکھٹ پر اتنی دیر نہیں رکتا، یہ چوکھٹ اتنی افضل ہے کہ مجھے رکنا پڑ رہا ہے، جلدی جلدی جاؤ تو میرے پیرانو جا کے کپڑے دیو، نہ پوچھو میں کہاں سے آیا ہوں۔ آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، نہ پوچھو میں کہاں، کیوں؟ فرمایا اے بڑیاں اونچیاں گلاں نے، یا اللہ کمبر مزاج بھائی ہوں، پردے میں بیٹھی ہوئی پاک فضا مزاج میری بہنیں، وہ دعا کریں گی دل سے، بھائی دعا کریں گے زبان سے، اپنے پتر کے لیے، خادم کے لیے، سب سے چھوٹے نوکر کے لیے۔ یہ کہتا ہے بی بی نہ پوچھئے، اے بڑیاں اونچیاں گلاں نے۔ مسلم دی عباس جی ملک صاحب جب کہنا یہ بڑی اونچی باتیں ہیں، سیدہ کی کنیز کو جلال آیا، کہا کون سی اونچی باتیں؟ تو کیا جانے بلندی کسے کہتے ہیں؟ جہاں میرے پیروں کی جتی شروع ہو وہاں تو تیرے پر جلتے ہیں۔ ہائے ہائے اللہ تیری جوانی سلامت رکھے۔ کون بولے سارے نوجوان جی؟ مالک کے زمانہ آپ کو صدقے جاواں، چاہتا جی خدا آپ کو سلامت رکھے۔ بات شروع کی تھی جناب سلمان سے، اور میں نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ تھوڑا اور پڑھنا چاہتا ہوں چونکہ یہ پاک بی بی وہ ہیں جن کے فضائل مصائب زیادہ پڑھے جاتے ہیں ممبر پہ۔ اس پاک بی بی کا فضائل اس لیے زیادہ نہیں پڑھا جاتا کہ نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پڑھنے والے جاہل ہیں خدا نخواستہ اور میں کہیں بڑا عالم بن کے آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب اس پاک بی بی کا قصیدہ پڑھا جاتا ہے نا تو فضائل میں مومن رو پڑھتے ہیں، پھر ذاکر کو مجبوراً مصائب کی طرف جانا پڑتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اگر آپ آنکھ پہ کنٹرول رکھیں گے تو ایک فکرہ اور سن لیجیے۔ ملک صاحب ابھی جو ربائی پڑھ رہے تھے، ملک شمس صاحب غالباً ان کا نام ہے، وہ فرما رہے تھے کہ 2 پھول ہیں سلمان کے پاس، منا حل البیت اور ایمان کا 10واں درجہ، یہ 2 پھول ہیں جناب سلمان کے پاس اور کسی کے پاس۔ تو ایسے سوچ رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے،
مسلم جی میں یہ رومال ملک باز جی میں یہ رومال اپنے سر پہ رکھوں گا اور میرا مطلب واضح ہو جائے گا. آپ نے دیکھنا میں کب رکھتا ہوں. مسجد میں بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کوئی بھرے مدینے میں کوئی ایسا مرد ہے جو میری ٹکر کا ہو. منا اہل البیت میں ہوں, 10ویں درجے پہ فائز میں ہوں. تو نظر گما کہتا نہیں کوئی مرد تو ایسا نہیں ہے جو فضیلت میں میرے برابر ہو. ہاں البتہ ہائے ہائے ایک مستور ایسی ہے, ایک پردہ دار ایسی ہے. چل اٹھ, خود سے کہا اٹھ. اٹھے, یہ طاہرکم تطہیرا آیت پڑھی, جناب فضا آئی. کون؟ کہا بہن میں سلمان ہوں. بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا بہن میرا جی چاہتا تھا ذرا آج کمپیریزن نہ ہو جائے کہ بھائی افضل ہے یا بہن افضل ہے. جناب فضا کہتے ہیں بھائی سلمان آپ بھی علی والے میں بھی علی والے, اس سے بڑا رتبہ ہے ہی کوئی نہیں. جب ولایت علی کے قائل کافی بہن وہ نا یہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ نا میں ذرا میں تو وہ تو ہاں تو یہ تو وہ تو میرا مطلب ہے کہ چلو میرا مطلب ہے ذرا چیک تو کریں کہ ہم میں سے افضل کون ہے. باجرہ گڑی نہ بولا پھر پاکستان میں کوئی نہیں بولے گا. مسکرا کے بی فضا کہتے ہیں ضرور پوچھ نہیں پھر ویر سن لے, جہاں کھڑے ہیں نا یہاں بھی میں افضل ہوں. دیکھنا میں جنت کے اندر کھڑی ہوں تو جنت کے باہر. اللہ آپ کی جوانی سلامت رکھے. چاچا جی خدا بچوں کے ساتھ شاد و باد رہیں. میں جنت کے اندر کھڑی ہوں ملک صاحب اور تو جنت کے. جیسے آپ کو لطف آیا چونکہ آپ کے بدن میں حلالی اور پاکیزہ خون ہے, اسی طرح جناب سلمان کو بھی نشہ ہو گیا ولایت کا. کہا میری یہ بہنیں پہلا پوائنٹ یہ ایسا دیتے ہیں کہ میری اندروں بس ہو گئی ہے, لیکن چاہتا یہ ہوں لطف کے لیے عبادت کے لیے ایک پیرانہ فضائل اور پڑھ دے ایک تو میرے پاس سے کافی ہو جائے گا. کہا بھائی سلمان یہ بتائیے ملک صاحب جو بندہ بی اے پاس ہو, یہ پینڈو بندے کو بتائیے کہ بی اے کتنی کلاسیں ہوتی ہیں؟ 9 کے 18 بی اے مہربانی لو. لیکن میرے صاحب مانے 14 ہیں جی. ٹھیک ہے جی میرے خیال ٹھیک فرمایا انہوں نے. بی اے کنوں عقیدہ میں نہیں پہنتا رل کے کریے, میں پہنا کنوں عقیدہ ہے ایک بار اچھی آنکھو. اب میں اب بی اے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں بی اے کا, اور سمجھ اسے آنی ہے جو جاگ رہا ہے. جہاں میرے گھر تھکا ٹوٹا انہیں سمجھ آنی, جہاں جاگ رہا انہیں سمجھ آنی ہے. کہا بھائی سلمان اور کچھ سننا ہے؟ کہاں. کہا بھائی سلمان یہ بتائیے کہ کائنات کن کے صدقے میں بنی؟ کہا بہن جی یہ تو بچے جانتے ہیں, پرائمری والے بھی جانتے ہیں کہ 5 کے صدقے میں بنی ہے, میں تو پھر 14 پڑھا ہوا ہوں. 10 سے 15 لطف لیا جی. یہ تو 5ویں جماعت کا بچہ بھی جانتا ہے اور میں 14 پڑھا ہوں. 14 اللہ کرے بی اے کا معنی سب سمجھ جائیں. میں 14 پڑھا ہوں. یہ تو حدیث کے ساتھ نہیں کہتی کہ انی ما خلقت السماء والارض ولا ادمدیت ولا قمر منیر ولا شمس مدین ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللہ کہتا ہے آدم نہ ہوتا, نوح نہ ہوتا, ابراہیم نہ ہوتا, 1.25 لاکھ نبی نہ ہوتے, نہ قرآن نہ تورات نہ انجیل نہ زبور نہ ملک نہ بشر نہ جن نہ پہاڑ, ککھ نہ ہوتا اگر یہ 5 نہ ہوتے. یہ تے میری بھੈਣیں بچیاں نو پتہ ہے ایک بندہ سوال کیتا ہی ہائے صدقے جاواں جس کے اندر معرفت ہے اسے سمجھ آئے گی. مسکرا کے بی بی کہتے ہیں بھائی سلمان 5 کی تعداد میں بھی میں تجھ سے افضل ہوں. بہن جی وہ کیسے؟ فرمایا دیکھنا جن کے صدقے میں کائنات بنی وہ 5 ہیں, تو نے 4 کو دیکھا ہے, میں نے پورے 5 کو دیکھا. ہائے ہائے ہائے. یہ کسی مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. ایک مطلب بھرپور کو ہو رہی ہے 1.25 لاکھ نعرہ حیدری مالک. حضرات اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ آگے پڑھوں یا نہ پڑھوں. اس کے بعد ایک ضروری اعلان سنیے, پوری کائنات میں یا اللہ کر مدد صدقہ علی کا ہر بندہ بولے, پوری کائنات میں ایک حسین کی ماں ہے جس کا نکاح خود اللہ نے پڑھا ہے. بھائی جن کا ہو چکا ہے نکاح وہ تو بولیے نا میرے ساتھ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. صرف حسین کی ماں وہ پاک سیدہ ہیں جن کا نکاح خان خدا ہے. آپ کے پاس ایک عظیم عالم دین رہتے ہیں, آپ ان سے پوچھیے یہ جو ابھی میں بیان کر رہا ہوں ان کو بتائیے گا کہ میں یہ نام لے کے آؤں. آپ کی جو ہے نا مدارس دینیہ فقہ جعفریہ کے, اس میں جو نصاب تعلیم ہے نا مجتہد بننے تک وہ اس طرح چلتا ہے. پہلے سال میں سر میر شرح میں موٹی موٹی کتابوں کا نام لیں, سب کا نہیں لے رہا, موٹی موٹی کا. اگلے سال میں ہدایہ سمدیہ یا صرف سادہ, اس کے بعد مبادی یا سیوطی یا ابن عقیل یا شرح ملا جامی, یہ 2 سال کی. اس کے بعد لمع اول کتاب الطہارت, پھر لمع ثانی, ثالث, رابع, خامس, سادس. اس کے بعد اصول الفقہ مظفر 4 جلدوں میں. اس کے بعد رسائل مقاصب شیخنا الاعظم
حضرت علامہ شیخ انصاری رحمہ اللہ، اس کے بعد آغا اخوند کی کفایت الاصول، اس کے بعد درس خارج، اور اس کے بعد بن جاتا بندہ مجتہد۔ یہ کفایت تک کتابیں جو ہے نا، کفایت تک، یہ ہلکی ہلکی سے میں نے دور سے دیکھی ہیں، لال رنگ کی ہے، کھٹا رنگ کی ہے، اتنی میں نے بس دیکھی، میں زیادہ پڑھا بندہ نہیں ہوں، میں بس دوروں ویکھے ہی انہوں نے، میں نے اول سے لے کے آخر تک سب کو دیکھا ہے۔ اس لیے میں کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہلکا سا فقہ کو نا، ہلکا سا ناخن کے برابر میں الف بے کو جانتا ہوں۔ میں ہوں اینی تمید بن تو بات ہوں اصل گال سنا کے سلام کر لگا۔ جب ہم جاتے ہیں نا نکاح پڑھنے کے لیے تو واجب ہے دین محمدی میں کہ جا کے بچی بہن بیٹی سے پوچھیں تو یہ پہنے میں تیرا وکیل شرعی ہونے کی حیثیت سے فلاں صاحب سے اتنے حق المہر میں تیرا نکاح پڑھنے لگا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ جب تک اجازت نہ ہو نکاح نہیں ہوگا۔ ایام فاطمیہ میں باجرہ گڑی میں بیٹھ کے ایک مرتبہ جھوم جاؤ، جھوم جاؤ، وہ کیسا منظر ہوگا جب اللہ کہہ رہا تھا زہرا نکاح پڑھنا ہے، اجازت ہے۔ صدقے جانا، ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے۔ سیدہ اجازت ہے، مالک جو تیری رضا وہی میری رضا، اسے کہتے ہیں معصوم، اسے کہتے ہیں بطول۔ معصومہ بطول یہ کہتے ہیں کہ اپنی مرضی نہیں ہوتی، جو تو چاہے مالک، جو تو چاہے۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو کہے مالک جو تیری رضا۔ تے معصومہ دا پیو نو آکھدا جڑا سو کے ساریاں مرضیاں خرید لے۔ ٹھیک ہے، جیسا اللہ کہے بالکل جو ویسا ہی کرے اسے معصوم کہتے ہیں۔ اسی انہیں جو گئے نہیں، مہربانی، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مالک جو تیری رضا وہی میری رضا۔ کہا زہرا حق المہر مانگ۔ کہا مالک کائنات کی ساری سرداریاں میری جھولی میں ہیں، میں آپ سیدۃ النساء، میرا بابا سید الانبیاء، جس سے شادی کر رہا ہے وہ سید الاولیاء، جو مجھے دو بیٹے دے گا وہ سیدہ شباب اہل الجنہ۔ جب کائنات کی ساری سرداریاں پہلے سے میری جھولی میں موجود ہیں، بطول مانگی بھی تو کیا مانگے؟ فرمایا زہرا تو نے حق اور سچ کہا، تو کہتی ہی حق اور سچ ہے، لیکن ہم نے شریعت کے حکام کو جاری کرنا ہے تیری نالائن کے نیچے سے۔ آج اگر تو حق مہر مانگے گی، کل قیامت تک حوا کی آخری بیٹی شادی کے وقت اپنے شوہر سے حق المہر کا تقاضا کر سکے گی، یہ تیری وجہ سے شریعت ہو جائے گی، جو مانگے ملے گا۔ کہا پروردگار جو مانگو؟ فرمایا میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں تو جو کہے میں اللہ دینے کو تیار ہوں۔ اللہ کی عزت کی قسم، آپ بولے نہ بولے آپ کی مرضی۔ حسین کی اما نے کہا مالک بن سن، یہ جس سے میری شادی کرنے لگا ہے نا، جو اس کا کلمہ ولایت دل سے ادا کرے اس پہ دوزخ حرام کر، یہی بطول کا حق المہر ہے۔ اپنے بزرگوں کی وجہ سے ایک فکر کا اضافہ کر رہا ہوں، اپنے بزرگوں میں نے وہاں چھوڑ دیا کیونکہ مجھے ٹائم کا اندازہ ہے، میں آپ کو زیادہ جمع نہیں دینا چاہتا۔ بزرگوں کی وجہ سے ایک گناہ گار کو نا فرشتے لفظ زیغم، اس کا مطلب ہے شیر، حالانکہ میں ہوں نہیں، میں ایک مسکین آدمی ہوں، لیکن نام کا مطلب یہی ہے۔ اب بزرگوں نے ایک نام لیا ہے کہ اس نام کا مطلب کیا ہے۔ اگر میں لفظ فاطمہ کہوں اور آپ نہ بھی نہ صلوات پڑھیں تو پھر گناہ نہیں ہے، لیکن جب میں ذات فاطمہ کہوں پھر صلوات پڑھنا سنت ہو جاتا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں لفظ فاطمہ کا ترجمہ کیا ہے وہ سن لیجئے، اور آپ اس پہ واہ واہ کیجئے، خاموشی رہیے، یہ آپ کی مرضی۔ ایک گناہ گار کو نا فرشتے یہاں سے پکڑ کے نا، یہاں سے ایام فاطمیہ جو ملک صاحب کروا رہے ہیں، نتیجہ کیا ہے؟ یہاں سے پکڑ کے سیٹیں گے، اللہ کہے گا پھینکو اسے جہنم میں۔ اب فرض کریں کہ آپ کو پتا اللہ ہر طرف ہے، فرض کریں کہ آواز یہاں سے آ رہی ہے، جہاں پہ آپ نے 14 معصومین کے اسماء مارکل کے فرض کریں اس بینر سے آواز آ رہی ہے، تو وہ یوں جائے گا، دوزخ ادھر ہے، وہ یوں جب آگے جائے گا اور بار بار مڑ کے دیکھے گا نا، پھر اللہ کی آواز آئے گی کی وینا پہ، وہ کہے گا مالک مجھے اب بھی لگتا ہے کہ میں دوزخ سے بچ سکتا ہوں۔ قیامت والے دن بالکل جب کنارے پہ پہنچے گا تو اللہ کہے گا اب جہاں سے میں نے شروع کیا تھا، اب دوزخ سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، تو بتا کہ اس معاملے میں کیا بطول سچی تھی؟ اگر وہ کہہ دے کہ ہاں صدقے جاواں، ہاں میرے مالک حسین کی ماں سچی تھی، اللہ کہے گا جا پھر تجھ پہ دوزخ حرام ہے۔ میں قوم میں گیا، میں نے علماء سے پوچھا، میں نے پہلے تقاضا کیا کہ میں آیت اللہ
وحید خراسانی کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں. کسی وجہ سے میں زیارت نہ کر سکا, وہ بیزی تھے, میں ان کی زیارت نہ کر سکا. علماء نے مجھ سے کہا کہ ذاکر صاحب آپ جو پوچھنا چاہتے ہیں وہ بتائیں, ہم گواہی دیں گے اگر ہوا. میں نے کہا کہ میں ایک فکرے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ واقعی وحید خراسانی کا فکرہ ہے, ابھی زندہ مجتہد موجود ہے قوم میں؟ انہوں نے کہا پوچھیے. جب میں نے بتایا تو انہوں نے ہائے بھی کی اور ہاں بھی کی. انشاءاللہ ابھی بھی ہائے نکل جائے گی. وہ فرماتے ہیں, آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے, میرا جی چاہتا ہے پہلے میں پرسے سے مشاعر شروع کروں, اگر کوئی چاہتا ہے کہ قبر کی پہلی رات علی اس کی مدد کو قبر میں آئے تو وہ زندگی میں مٹی پہ بیٹھ کے ایک مرتبہ ضرور کہے ہائے زہرا. اللہ صدقے جائے مولا پنجتر پاک آپ کی ہائے قبول فرمائے. پہلے فکرے پہ اتنا اچھا رسپانس آیا, میں حیران ہوں جی. اس کا مطلب ہے آپ گھر سے آئے ہی رونے کی نیت لے کے تھے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ ایک صدقے جاواں, وہ ایک بار ضرور کہے ہائے زہرا. اب اسی لفظ پہ آپ کو روک رہا ہوں. 2 سے 3 منٹ میں آپ کو ایسی تاریخی مثالیں دوں گا جو شاید آپ نے پہلے ممبر پہ نہ سنی ہوں. اسے ریکارڈ کیجئے, اگر دل گواہی دے تو پھر ہائے کیجئے. جناب سیدہ کے دفن سے تقریباً 26 یا 27 یا 28 سال کے بعد, یہ میں نے 3 نام اس لیے لیے چونکہ تاریخ میں اختلاف ہے, آپ اپنے ذہن میں محفوظ کیجئے. مثلا 28 پاک بی بی کے قبر اطہر میں جانے کے, ملک صاحب پڑھا لکھا مجمع ہے آپ کا, مجھے پتا ہے, 28 سال کے بعد علی کو ایک جنگ درپیش ہوئی جسے آپ جنگ صفین کے نام سے جانتے ہیں. ابن عباس, میں نے پڑھ جانا ہے, ہو سکتا ہے آپ کی ہائے نکلے, گھر جا کے سوچیے گا. ابن عباس خضاب لے کے علی کے پاس آئے, کہا یا علی, نبی کہتے تھے نا کہ جب دشمن کے سامنے جاؤ تو بزرگوں کو چاہیے کہ خضاب کریں تاکہ جوان معلوم ہو. اس کا مطلب ہے یہ منع نہیں ہے خضاب کرنا, تو میں آپ کے لیے, آپ کی داڑھی سفید ہے, میں خضاب لایا ہوں. علی فرماتے ہیں تو نے سچ کہا, لیکن نبی کا یہ بھی تو فرمان ہے نا کہ جو سوگ میں ہو وہ خضاب نہیں کرتا. ملک صاحب مجھے امید تھی انشاءاللہ آپ کی ہائے کی. ابن عباس حیران ہو, کہتا ہے مولا سوگ کیسا؟ فرمایا بے شک 28 سال گزر گئے, میں آج بھی زہرا کو اتنا ہی روتا ہوں. مولا تیرا پرسکون کرے. اتنی جلدی سارے شامل حال ہو گئے. بسم اللہ کرنا, بسم اللہ کرنا. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں ہم یہ کوشش, میرے الفاظ کو ریکارڈ کیجئے, قم لکھنؤ نجف بھیجئے, ناخن برابر شک نکلے, کم از کم صدا یہ ہے مجھے آئندہ باجا گری نہ پڑھنے دینا. آپ کے بڑے بڑے امامے والے علماء انکار کریں جو چور کی صدا میری, اتنے بڑے فکر کہہ رہا ہوں. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں ہم سارے بہن بھائی پوری کوشش کرتے تھے کہ کبھی بھی بابا کے سامنے لفظ زہرا ہمارے منہ پہ نہ آئے, کیونکہ جب بھی آتا تھا نا میرے بابا ایسے روتے تھے جیسے اماں کو آج ہی دفن ہوا ہے. کوئی ایسا علی والا ہے جس کی ابھی تک ہائے نہیں نکلی؟ میں بسم اللہ کر رہا, میں نے قتل زہرا پڑھنا ہے 2 منٹ کی تمہید کے بعد. مولا تیری ہائے قبول فرمائے. میں کہہ رہا تھا جو یہ چاہتا ہے کہ قبر میں علی آئیں, کیا یہ ایام ایسے ہیں کہ ہم سوچ میں پڑ جائیں کہ ہم ہائے کریں گے تو ہمارا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا؟ کیا یہ ایام ایسے ہیں؟ خدا کی قسم یہ ایام ایسے ہیں کہ ایسے بازو کھول کے سیاہ لباس پہن کے ہاتھ اٹھا کے ہائے زہرا کیا جائے. کدی نہ سوچیا کرو کہ میں روواں گا تو میرا منہ ڈنگا ہوئے گا. اللہ کی قسم یہ جیسے ملک صاحب فرما رہا تھا نا, یہ تیرا ایک آنسو پوری جہنم بجھانے کے لیے کافی ہے. پنجتن پاک کی قسم حسین کی اماں اتنی مظلومہ ہے. اب وہ ذرا ہائے دیکھیے, جو چاہتا ہے علی آئے وہ کہے ہائے زہرا. 19 رمضان کو ضرب لگی چھوٹے پتر. ابو دردہ کہتا ہے, اس 2 منٹ کے بعد میں مسائب شروع کرنے لگا ہوں, یہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. ابو دردہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ علی کے ماتھے پہ پیلے رنگ کا کپڑا یعنی پیلی پٹی یوں بندھی ہوئی تھی, وہ زخم تھا نا تو اسے جوڑنے کے لیے یوں رومال باندھا ہوا تھا پیلا. ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں جج نہ کر سکا, فرق نہ کر سکا کہ پیلا کپڑا کون سا ہے, بادشاہ کا ماتھا کون سا ہے. اتنا خون بہا, آنکھیں کھلتی ہیں بند ہوتی ہیں, پھر کھلتی ہیں پھر بند. کہتے حسن مولا قریب کھڑے تھے, یہ میرے مصائب کا پہلا فکرہ ہے. کہتے اتنے میں باہر سے آواز آئی, ہٹو راستہ دو, ہٹو راستہ دو. کہتے مولا نے یوں آنکھ کھولی اور ہمیں بتانے کے لیے پوچھا, حسن یہ کیسا شور ہے؟ رو کے بادشاہ حسن کہتے ہیں بابا وہ جو ملعون ہے نا آپ کا قاتل, بابا وہ پکڑا گیا ہے اس لیے شور ہے. علی اشارہ کر کہتا ہے اسے میرے قریب لا. جیسے وہ ملعون قریب آیا نا, ایسے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, بال بکھرے ہوئے تھے, شرمندہ حالت میں یوں کھڑا تھا اور کانپ رہا تھا. کانپنے کی وجہ سے علی نے کہا تھا اسے دودھ والا شہد والا دودھ پلایا جائے, یوں کانپ رہا تھا. علی فرمایا میں تیرا عادل امام نہیں تھا؟ کہتا مولا تھے, بس یہ بدبختی لعنت تھی میرے حصے میں, وہ مجھے مل گئی.
آپ کی شان میں تو کوئی کمی نہیں ہے. یہ اس نے کہا ادھر دیکھیے, اے یوں تھا نا چہرہ. ہمارا کام ہوتا ہے آپ کے سامنے کتاب کو ظاہری طور پہ فزیکلی پیش کرنا. اے یوں تھا. اے علی نے یوں دیکھا اور یوں علی کر کے نا, وہ ادھر تھا حسن مولا ادھر اور وہ مولانا ادھر, یوں علی کر کے کہتے ہیں ہائے زہرا, ہائے زہرا. میرا جی چاہتا ہے, کیوں کہا تھا آپ کو یہ تڑپ ہے نا کہ ذاکر بیان کر رہا آپ ہائے کریں, لیکن پہلے میرا پرسر دیکھ رہی ہے. جب کہا نا ہائے زہرا, ہائے زہرا, تڑپ کے حسن مولا رکوع میں آئے اور بابا کے کان سے یوں لگا کہتے بابا قاتل ملعون کو دیکھ کے میری اماں کا نام کیوں لیا؟ فرمایا دیکھنا قسمت تیری ماں کی, میرا قاتل میرے سامنے شرمندہ کھڑا ہے. زہرا کا قاتل ہنس ہنس کے کہتا تھا میں نے بڑا مارا ہے, میں نے زہرا کو بڑا مارا ہے, میں نے بطول کو بڑا مارا ہے, میرا ہاتھ بلند ہوا زہرا کا کان پھٹ گیا. بسم اللہ کرا. اب مولا تیری ہائے قبول فرمائے, پاک بی بی آپ کا پرسہ قبول فرمائے. اب میں آ گیا قتل زہرا پہ. 3 سے 4 منٹ میں نے مسائل پڑھنا. ملک صاحب میں اپنی طرف سے اپنا جگر نکال کے مومنین کی جوتی میں پھینکنے لگا ہوں. آگے پاک بی بی جانے اور آپ کی ہائے جانے. میری طرف سے نماز مکمل ہو گئی, چونکہ ہر بندہ رو پڑا ہے, ہر بندے کی آنکھ برس رہی ہے. کس قدر مظلوم ہے علی. ادھر دیکھیے, اس کے بعد میں پڑھوں گا کہ جناب سیدہ نے خود کیا کہا تھا. یوں دفن کیا پاک بی بی کو. دفن تو میں کہہ رہا ہوں, چھپایا تھا. آج تک چھپی ہے قبر. کیا بی بی پاک جنت البقیع میں ہیں؟ کیا بی بی پاک روضہ رسول میں ہیں یا تھوڑا سا اس کے ساتھ ہیں؟ یہ صرف حجت خدا جانتا ہے. تیرا 12واں پردے والا اصل حقیقت کو جانتا ہے. ہمیں تو بس اتنا اندازہ ہے کہ اسی آبادی میں ہیں. نبی پاک کے 10 قدم دور, 5 قدم دور یا تھوڑا اور دور, اتنا ہی ہم جانتے ہیں. شاید وہی قبر ہو جس پہ ایک پتھر پڑا ہوتا ہے, جس پہ کبھی چراغ نہیں ہوتا. آج بھی اگر وہاں قریب جائیں تو وہ گنے لے کے کہتے ہیں یہاں سے ہٹ جاؤ. ہو سکتا ہے وہ, یہ تو مسجد کے کہنا, یہ تو مولا ہی جانتا ہے کہ جو بسم اللہ کہنا, جو بی بی دنیا سے جانے کے بعد بھی اتنی غربت میں ہے, یہ مولا جانتا ہے کہ حسین کی اماں کی اصلی قبر مبارک کہاں ہے. میں مثال دوں گا ایک ہی. میں چاہتا ہوں, ترلا کر رہا ہوں کہ ابھی تک اگر کوئی ایسا میرا بھائی ہے جس کا خیال کہیں اور ہے, بیٹا یہاں تھا, ہائے نہیں کر سکا, وہ اپنے خیال کو بالکل پاک محل میں لائے اور ابھی فرشتوں کی دعا لے, سیدوں کی دعا لے, خود محمد مصطفیٰ کی دعا لے, ہائے میں شامل ہو جائے. یوں پاک سیدہ کا جسد اطہر خاک میں رکھ کے چھپاتے وقت, یا اللہ میری مدد کر, ہر بندہ سمجھے. یوں علی نے رخ پھیرا, باجرہ گڑی علماء کی نگری, ہو نہیں سکتا جملہ ضائع ہو. روضہ رسول کو دیکھ کے علی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا, میں پوری زندگی آپ کی امانتوں کی حفاظت کرتا رہا. یا رسول اللہ مجھے معاف کرنا, جیسی زہرا میرے گھر میں آئی تھی میں ویسی لوٹا نہیں سکا, مجھے آپ کے حکم, آپ کی بندشیں کھا گئی. یا رسول اللہ میں پوری زندگی آپ کی امانتوں کی حفاظت کرتا رہا. ملک صاحب میں 3-4 سال آپ کی نوکری کر رہا ہوں. یہ جو پچھلا عشرہ محرم گزرا ہے نا, میرے 5 جگہ پہ عشرہ تھا اور ایک جگہ تھی ان میں سے کلے وال سیدہ, گجرات کے پاس ایک جگہ ہے, سارے سادات ہیں اور ان کے بارے میں عام طور پر ذاکرین یہ کہتے ہیں کہ وہ روتے نہیں ہیں. اللہ کی قسم گاڑی تک, وہ سڑک تک روتے آتے تھے. ایک فکرہ میں نے کہا, مجھے سیدوں نے کہا کہ مجھ بھائی ہوں ذرا ٹھہر جا, اگلا فکرہ بعد چو پڑی, سانو رون دے. وہ میرا دل کرتا ہے میں اگر زور لاواں گا نا, ہو سکتا ہے میرے زور چ لفظ ضائع ہو جائے. میں ایک آرام نہ فکر آنا, میں تواڈے دل دے وچوں درد داخل کرنا, اگوں ہائے جانے تو تسی جانو. وہ فکرہ ہے سی کہ میں آکھیا ایک ہاتھ نال کی, ایک ہاتھ نال خیبر دا بوا پٹ کے سٹن والا علی آندا ہے, فضا ہاتھ پوائیں میرے کو بطول دا تابوت نہیں چاہیے. مرحبا مرحبا یا اللہ, بسم اللہ کرا, بسم اللہ کرا. فضا میں صدقے جاواں, تہاڈی معرفت صدقے جاواں. فرمایا مجھ سے بطول کا جنازہ نہیں اٹھایا جا رہا. یہ حالت ہو گئی تھی علی کی. اچھا عشرہ فاطمہ چل رہا ہے, کبھی کوئی عالم دین مصائب پڑھتا ہے, کبھی کوئی پڑھتا ہے. آئیے میں زیغم مجتبائی کی اوقات کیا ہے, میں آپ کو مصائب کے 2 فکرے وہ سناؤں جو کسی عالم یا ذاکر کے منہ سے نہیں نکلے. ملک صاحب معافی چاہنا, یہ خود حسین کی ماں نے پڑھے تھے. آئی ہے بی بی بابا کی قبر پہ, گھڑی دیکھیے 2 سے 3 منٹ میں سلام کرنے لگا ہوں آپ. بی بی آئی ہے بابا کی قبر پہ اور 3 فکرے کہے. قبر رسول ہلنے لگی. پہلا فکرہ کہا, بابا بابا میں جب آتی تھی تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے نا. بھائی جان ایک ہائے ہوندی حسین دی مان صدقے جی, ممبر تک آئے گی,
बाजमात आए गी? आवाज़ आई हाँ ज़हरा। फरमाया तेरी कब्र की कसम वही दरबार था, लोग बैठे रहे चुप करके बतूल खड़ी रही। और मैं तेरी हाय तो सदके जावा, बाबा एक दरबार था ना जहाँ मैं जाती थी और आप खड़े हो जाते, बाबा वही दरबार था, लोग बैठे रहे, कितनी देर तक तेरी ज़हरा खड़ी रही। अगला फिक्र मैं माफ़ी मांगूंगा भाईजान से, कब बाबा एक दरवाज़ा था ना जहाँ तू रुक रुक के युद्धा हेरा कुम ततहीरा पढ़ता था, मेरा दिल करता है बाजरा गड्डी जुबान के मुताबिक आखा, अंदरों आवाज़ आई आहो मेरी धी, पर मैं फिर तेरी नबूवत की कसमें तेरे बाद लोगों वो ही साजिश है। बाबा तेरे बाद लोगों ने उस दरवाजे को जला दिया। और तीसरा फिक्रा ऐसा बीबी ने कहा आपने यूं मातम किया ना, रसूलुल्लाह का कब्र में अमामा उतरा और पैगंबर ने मातम किया और पूरा मदीना हिल गया इस फिक्रे में। कहा बाबा मैं जब आती थी आप खड़े होके अपनी मसल्ह में बिठाते थे और आप मेरा हाथ पकड़ के बोसा लेके कभी दाई आंख में कभी बाई आंख में लगाते थे, अंदर से आवाज आई हाँ ज़हरा। और मैं तेरी नबूवत की कसम बाबा वो जो हाथ तू चूमता था ना लोगों ने वो तोड़ दिया है। बाबा बाबा अब तेरी ज़हरा दाएं हाथ बिस्मिल्लाह करा, मरहबा मरहबा या ज़हरा, मरहबा या ज़हरा। बाबा अब तेरी ज़हरा दाएं हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी, बाबा मेरा हाथ तोड़ दिया गया। ये वो फिक्रा है। आप तो बाजरा गढ़ी और सियालकोट के मोमिनीन है ना, अगर आप सारे उठ के चले गए मैं दीवारों के सामने पढ़ूं, अजब नहीं कि दीवारों में लर्जा पैदा हो जाए, ये ऐसा फिक्रा है। अंदर से आवाज आई हाँ सियालकोट डाले हो, अंदर आवाज आई मेरी ये खुल के दुख बयान कर, तेरे वास्ते खदीजा भी मैं हाँ, मोहम्मद भी मैं हाँ, तेरी माँ भी मैं हाँ, तेरा प्यो भी मैं हाँ। ये 10 बड़िया मुसीबत आईया नहीं, मैं इस बाद शायद ना पढ़ा। मेरी ये 10 तेरे सबर का धागा कब टूटा, अब सईदा को जलाल आया, बाबा की कब्र पे गिरी, कब्र को दोनों बाहों में लिया और बाहों में लेके बीबी कहते बाबा राशदू हक्की फसबर तो कातलू वलदी फसबर तो कासरू जली फसबर तो। बाबा इन्होंने हक नस्ब किया मैंने सब्र किया, बाबा इन्होंने पसलियां तोड़ी मैंने सब्र किया, बाबा मेरा मौसम मार डाला मैंने सब्र किया। बंदा शिया हो हाय ना करे बाबा, ऐथे ज़हरा मुक गई, इन्होंने मेरे सामने अली के गले में रखे। मरहबा 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 या ज़हरा, मरहबा या ज़हरा, मरहबा या ज़हरा। बाबा इन्होंने मेरे सामने अली के गले में रस्सी डाली, खुदा की अज़मत की कसम हम आपके डर से पूरी रिवायत नहीं पढ़ते कि क्या हुआ था, मैं इतना इशारा करूंगा। हजरत अला ये वो रिवायत है जिसकी वजह से मलक साहबान अशरा फातिमा का इनकार करवाते हैं। इसके बाद मैं चाहूँगा कि एक मरतबा आपका हाथ सीने पे आए, हाय ज़हरा कहे और मैं आपको सलाम करने चला दूँ। कुरान यहाँ पढ़े हैं, एक कुरान लाइए मेरे सर पे खोल के रखिए, हम किसी पे हिट नहीं कर रहे। रिवायत के लफ्ज़ ये हैं 36 बदमाश बाहर से धक्का देते थे। सदके जामा तो लफ्ज़ सदके जामा 36 बदमाश बाहर से धक्का देते थे, अकेली ज़हरा दरवाज़ा रोकती थी। मेरे शिया भाइयों को लोग कहते हैं अली की मौजूदगी में ज़हरा दरवाजे पे आई क्यों, चूँकि प्लानिंग हो चुकी थी अली को मारना है। बीबी ने कहा या अली आप रुकिए, इमामत को बचाने के लिए मैं मरने को तैयार हूँ। हमें बिस्मिल्लाह करना, पहली मुदाफ़ा विलायत दी, पहली मुदाफ़ा इमामत को हुसैन की माँ कहते हैं। अकेली ज़हरा अंदर थी, 36 बंदे दरवाज़ा खोले थे, बीबी ने दरवाज़ा ना खोला। मैं अरबी ख़त की एक सतर पढ़ता हूँ माफ़ी के साथ, ना मैं नाम ले सकता हूँ। आप कहते हैं हुसैन सबसे बड़ा मजलूम है, भाई आप हर जगह नहीं कहते यजीद पे लानत शिमर पे लानत। हुसैन की माँ सबसे बड़ी मजलूमा है, हम बता भी नहीं सकते मारा किसने था। मैं बिस्मिल्लाह करना भाईजान हाय तो शामिल होते मेरे नाल। वो खत में कहता है कि जब मैंने कहा ना ज़हरा दरवाज़ा खोल दे, ये ख़त लिखा गया था मदीने से शाम की तरफ। एक सतर पढ़ूंगा, ज़्यादा नहीं। एक मरतबा सांस लीजिए क्योंकि 10 दिन से आप रो रहे हैं, फिर अपनी आवाज़ को यकजा कीजिए, कम से कम छत तक तो आपकी हाय जाए और मैं आपको सलाम करूं। मेरे अजीज़ों कहता है जब मैंने कहा ना बतूल दरवाज़ा खोल, हम अली को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाएंगे। कहता है बतूल ने कहा जब तक मेरी सांस में सांस है मैं हसन के बाबा को नहीं बेचूंगी। कहता है मेरा कद बड़ा था, मैंने ऊपर से देखा
معاف کیجیے گا، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ يَدَيْهَا، مجھے زہرا کا ہاتھ نظر آیا، فَأَخَذْتُ صَوْتَ قُنْفُذ، میں نے قنفذ کے ہاتھ سے تازیانہ لیا، فَضَرَبْتُ عَلَىٰ يَدَيْهَا، کون سا شیعہ جس کی ہائے نکلی، فَضَرَبْتُ عَلَىٰ يَدَيْهَا، میں نے بطول کے ہاتھوں پہ صدقے جاواں اتنے تازیانے مارے کہ حسین کی اماں کا ہاتھ پھٹ گیا، خون نکلا، کہا میں نہیں جانے دوں گی، کہتا ہے اب میں نے کہا ایسا کرو اگر بطول نہیں رکتی پھر دروازے کو آگ لگا دو، دروازے کو آگ لگائی گئی، آدھے سے زیادہ دروازہ جل چکا، روایت کے لفظ نہ ہو میرا قتل معاف، حضرت علامہ باقر گنجوی کون سا شیعہ ہے اب جو معتول کرے، حضرت علامہ باقر گنجوی کہتے ہیں زہرا کا پورا دروازہ لکڑی کا نہیں تھا، درمیان میں دو لوہے کی سوراخیں تھی، جب لوہے کی سوراخیں سرخ ہو گئی، آدھے سے زیادہ دروازہ جل چکا، قنفذ ملعون پہ اللہ لعنت کرے ملک صاحب، اس نے دائیں ٹانگ سے دھکا دیا، جلتا ہوا دروازہ حسین کی ماں کے پہلو پہ گرا، قرآن کے 30 باروں کی قسم وہ گرم لوہے کی سلاخیں بطول کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی، آواز آئی فضا اور جلدی آ اور میرا محسن شہید، ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین، مومن کرام نوٹ فرما لیں، کل انشاءاللہ ٹھیک 8:32 پر